اردو لو اسٹوری پر آنے والے تمام دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو مکمل سنیں، مزہ آئے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ میری خالہ ایک انتہائی جوان اور خوبصورت عورت تھی۔ ان کی عمر صرف 21 سال تھی، مگر میرے خالو کی عمر ان سے بہت زیادہ تھی۔ ان کی شادی کو 4 سال گزر چکے تھے۔ ان 4 سالوں میں انہوں نے سب کچھ آزما کر دیکھ لیا اور اپنی طرف سے بہت کوشش کی، مگر ان کے ہاں اولاد نہ ہوئی، اور خالو اس بات کا قصوروار خالہ کو ٹھہراتے تھے۔ ایک دن خالو کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گئے تو رات کو خالہ میرے کمرے میں آ گئی۔ خالہ اس وقت سرخ نائٹی میں تھی۔ میرے پاس آ کر کہنے لگی، ذیشان مجھے بچے کی سخت ضرورت ہے۔ اگر میرے ہاں بچہ نہ ہوا تو تمہارا خالو مجھے گھر سے نکال دے گا، اس لیے تم یہ کام کر سکتے ہو۔ یہ بات سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ابھی میں کچھ کہہ بھی نہیں پایا تھا کہ خالہ نے مجھے پکڑ لیا اور پھر پوری رات میرے ساتھ۔ آج خالو اور خالہ کے درمیان پھر سے اسی بات پر جھگڑا ہو رہا تھا۔ میں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا چائے پی رہا تھا، لیکن خالہ کی روتی ہوئی آواز سن کر میں بھاگا ان کے کمرے کی طرف گیا۔ خالہ کہہ رہی تھی، مجھے لگتا ہے میں پاگل ہو جاؤں گی۔ اولاد کا نہ ہونا میرے اختیار میں تو نہیں، لیکن اس بات کی اذیت ہر چند دن بعد مجھے ہی سہنی پڑتی تھی۔ تمہاری فیملی کو بچہ چاہیے، اس چکر میں 3-4 سال سے میں اس تکلیف سے گزر رہی ہوں۔ ہر سال میں امید سے ہوتی ہوں اور میرا بچہ ضائع ہو جاتا ہے۔ مجھے اس تکلیف سے بھی گزرنا پڑتا ہے اور تمہارے اور تمہاری فیملی کے تانے بھی سننے پڑتے ہیں۔ تم سب کو بس بچہ ہی چاہیے جو تمہاری جائیداد کا وارث بن سکے۔ تم سب کے لیے شاید میرا ہونا نہ ہونا اہمیت نہیں رکھتا ہوگا، لیکن میرے لیے یہ سب کس قدر تکلیف کا عمل تھا یہ صرف میں جانتی ہوں۔ خالہ یہ کہتے کہتے رونے لگی۔ جب خالو اسے غصے سے گور رہا تھا، اگر تم اتنی تکلیف سے گزر رہی ہو تو مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ، تمہیں جانے سے کسی نے نہیں روکا۔ خالو نے 2 ٹوک الفاظ میں خالہ کو گھر سے نکل جانے کو کہہ دیا۔ یہ سن کر میں کام آ گیا۔ آخر خالہ یہاں سے چلی گئی تو میرا کیا ہوگا؟ میں کہاں جاؤں گا؟ میرا اس دنیا میں خالہ کے سوا کون تھا؟ ادھر دروازے کے پار خالو کی باتیں سن کر میں سوچ کر پریشان ہو رہا تھا، جب دوسری طرف خالو آپ نے شوہر کی یہ باتیں سن کر اس کے قریب گئی اور اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، آئندہ چھوڑنے کی باتیں مت کرنا۔ تم اس وقت 30 سال کے ہو، جبکہ مجھے دیکھو میں ابھی 21 سال کی ہوں۔ میں جوان اور خوبصورت ہوں، مجھے اس عمر میں ابھی بھی کئی رشتے مل سکتے ہیں، مگر اس کے باوجود میں ہر سال تمہارے بچے کی ماں بننے کی کوشش کرتی ہوں۔ اس کوشش میں ہر سال کی اذیت اور تکلیف رہتی ہوں۔ کس کے لیے؟ صرف تمہارے لیے، کیونکہ میں اب بھی تم سے محبت کرتی ہوں، لیکن تم مجھ سے اب ویسی محبت نہیں کرتے ہو جیسے پہلے کرتے تھے۔ اب تم مجھے صرف بچہ پیدا کرنے والی مشین سمجھتے ہو، مگر اس کے باوجود میں اس سال بھی تمہارے بچے کی ماں بننے کی کوشش کروں گی۔ بس تم مجھے چھوڑنے کی باتیں مت کرو۔ یہ کہہ کر خالہ نے اپنے شوہر کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ خالو نے ایک نظر خالہ کی طرف دیکھا اور اسے ایک اشارہ کیا۔ خالہ دروازے کے پاس آئی اور دروازے کو کنڈی لگا دی۔ میں جیسے تڑپ سا گیا۔ خالو پھر سے خالہ بیچاری پر وہی ظلم کرنے والا تھا۔ میں دروازے کے پاس بے بسی سے کھڑا ہو گیا، مگر مجھ سے زیادہ دیر خالہ کی سسکیاں سنی نہیں گئیں۔ خالہ اس وقت رو رہی تھی، سسک رہی تھی، شاید وہ اس رشتے کو بچانا چاہتی تھی، مگر خالو اپنے گھر والوں کے دباؤ میں تھا۔ خالہ کو سکتا دیکھ کر میرا دل کیا کہ میں خالہ کو اپنے سینے سے لگا لوں۔ میرا اس دنیا میں خالہ کو کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ میں خالہ کے بنا جی نہیں پاؤں گا۔ میں واپس کچن میں گیا اور یہاں آ کر رونے لگا۔ مجھے وہ دن یاد آ گیا جب میں پہلی بار اس گھر میں آیا تھا۔ خالہ اور خالو میرے سگے نہیں تھے، مگر اتنے سال رہنے کے بعد یہ بالکل میرے سگے بن چکے تھے۔ میرا نام ذیشان ہے۔ گھر والے ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں مارے گئے تھے، جبکہ میں نے اپنا ضروری سامان باندھا اور ملتان آ گیا۔ یہاں میرا ایک دوست بن گیا جو میرے لیے نوکری تلاش کرنے لگا۔ میرے پاس اچھی تعلیم نہیں تھی، اس وجہ سے مجھے کوئی ڈھنگ کی نوکری نہیں ملی تھی۔ 2 سال تک اسی دوست کے ٹکڑوں پہ پلتا رہا۔ آخر کار 16 سال کی عمر میں مجھے ایک سیکورٹی گارڈ کی نوکری ملی تھی۔ اس دن میرا نوکری پر پہلا دن تھا جب مجھے ایک آدمی نے آ کر کہا، اگر تم سے بنگلے کا مالک ملنا چاہتا ہے
ये सुनकर मैं हैरान रह गया। मेरा काम बंगले से बाहर चौकीदारा करना था, घर आने जाने वालों को चेक करना था, मगर बंगले का मालिक मुझे अंदर क्यों बुला रहा था? कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? मैं बिला वजह डरने लगा। ये नौकरी मुझे बड़ी मुश्किल से मिली थी, मैं उसे खोने से डरता था। मैं उस वक्त बड़ा ही खूबसूरत और भोला भाला था, चेहरे पर मासूमियत भी थी। बंगले का मालिक ने मुझे देखते ही कहने लगा, जानते हो मैंने तुम जैसे मामूली मुलाजिम को इतने बड़े बंगले की हिफाजत के लिए क्यों रखा है? ये सुनकर मैं चौंक गया और उससे कहा, जी आपने हिफाजत के लिए रखा होगा। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ा और बोला, तुम भी बहुत भोले हो। दरअसल मैंने एक 18 साल की लड़की से शादी की है। ये मेरी पसंद की शादी है। घर वाले राजी नहीं थे, इसलिए ज़बरदस्ती इस लड़की से निकाह किया और उसे घर ले आया। मगर वो बहुत खूबसूरत है। अब मैं कारोबार के सिलसिले में अक्सर मुल्क से बाहर या शहर से बाहर रहता हूँ, रोज़ रोज़ घर नहीं आ सकता। मेरे घर वाले भी साथ नहीं रहते। ऐसे में इतनी खूबसूरत बीवी की हिफाजत के लिए कोई ईमानदार शख्स तो होना चाहिए। ये सुनकर मैं चुप खड़ा रहा। अब क्या जवाब देता, क्योंकि मैंने ना तो उसकी बीवी को देखा था और ना ही उसके हालात के बारे में अच्छी तरह जानता था। ये सुनकर वो कहने लगा, वैसे तो मेरी बीवी इतनी खूबसूरत है कि उसे देखकर तुम्हारा भी ईमान बह जाएगा, लेकिन चूंकि तुम नस्ली लगते हो और ईमानदार भी हो तो मैं तुम्हें अपने घर नौकर रख लेता हूँ, मगर उसके लिए मेरी एक शर्त है। ये सुनकर मैंने कहा, मुझे इस नौकरी की बहुत ज़रूरत है, इसलिए मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। ये सुनकर उसने मुझसे कहा, तुम आज से बंगले के बाहर नहीं बल्कि मेरे घर के अंदर रहना है, वो भी मेरी बीवी के कमरे के अंदर। ये सुनकर मैं चौंक कर उसे देखने लगा। उसने बहुत अजीब बात कह दी थी। मैंने उसे कहा कि मैं आपकी बीवी के साथ दिन रात कैसे रह सकता हूँ, क्योंकि मैं तो एक अजनबी हूँ और आप अपनी बीवी को मेरे बारे में क्या बताएंगे? ये सुनकर वो कहने लगा, मैं तुम्हें अपनी बीवी के सामने ले जाता हूँ और उससे कहूँगा कि तुम मेरे भतीजे हो और गांव से यहाँ काम करने आए हो। मेरी बीवी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, इसलिए वो मेरी बात का एतबार जल्दी कर लेगी। मुझे यहाँ की नौकरी करनी थी, इसलिए मैं मान गया। वो मुझे अपनी बीवी के कमरे में ले गया और उसे ये सारी बात बता दी। उस दिन मैंने खाला को पहली बार देखा था। वो मेरी मालकन थी, मगर मैं उसे खाला कहता था ताकि मैं उसके करीब रह सकूं, इसलिए मैं मालकन को भी खालू कहने लगा। उस दिन के बाद मैं उसका घर का तीसरा फर्ज बन गया। जैसा खालू ने बताया था, खाला बिल्कुल वैसे ही थी, खूबसूरत और कम उम्र भी। दोनों मैं खाला का दीवाना हो गया। वो खूबसूरत होने के साथ साथ नरम दिल भी थी। मैं जो ही उसके करीब हुआ, उसने अपने दिल की सारी बातें मेरे साथ शेयर करना शुरू कर दी। खाला एक दिन मुझसे कहने लगी, मैंने तुम्हारे खालू के साथ पसंद की शादी की थी। मेरे घर वाले शादी के लिए राजी नहीं थे, इसलिए हम दोनों ने उनकी मर्जी के खिलाफ शादी कर ली। लेकिन मुझे नहीं पता था मेरे ससुराल वाले इतने जालिम होंगे। अभी मैं 21 साल की हूँ, मगर कई बार माँ बन चुकी हूँ, मगर मेरे बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं। लेकिन मेरे ससुराल वालों को एक बच्चा चाहिए, जिंदा सलामत, मगर वो मेरे दर्द को नहीं समझते। एक माँ के लिए औलाद बस औलाद ही होती है। कौन सी माँ नहीं चाहेगी कि उसकी औलाद जिंदा रहे? लेकिन मेरे शौहर को ये बात समझ नहीं आती। मैंने बस अपने शोर से यही कहा है कि मैं अभी कम उम्र हूँ, इसलिए अभी मैं माँ नहीं बन सकती, मगर उसे हर हाल में बच्चा चाहिए ही चाहिए। मैं बच्चा जन्म देते हुए मर क्यों ना जाऊँ। खाला चुपचाप अपने शोर की बातें बता रही थी। शायद उसे किसी हमदर्दी की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली दी तो वो जैसे टूट चुकी थी। तभी तो मेरे सीने में लग गई और रोते रोते कहने लगी, तुम भी मेरी तरह कम उम्र हो, इसलिए मेरा दुख समझ गए हो, मगर मेरा शोर तो अपने घर वालों की बातों में आ चुका है, इसलिए वो वैशी दरिंदा बन चुका है। इस पर दिन रात यही भूत सवार है कि मैं फिर से उम्मीद से हो जाऊं और वो मेरा बच्चा अपने वालिद को दिखाकर खुद पर फख्र कर सके। खाला मुझसे लिपट लिपट कर रो रही थी। तभी मेरी नज़र
اس کے کھلے دروازے پر پڑی خالو وہیں کھڑا ہماری بات سن رہا تھا۔ وہ اپنے کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ 3-4 دن بعد وہ گھر آیا تھا، مگر خالہ کو نہیں پتا تھا کہ خالو اچانک گھر آ جائے گا۔ خالہ کو روتے دیکھ کر اسے بہت غصہ آیا۔ وہ تیزی سے کمرے میں آیا اور خالہ کو مجھ سے الگ کر دیا۔ اس نے خالہ کو بستر پر پھینک دیا، جبکہ مجھے دھکے مار کے اپنے کمرے سے نکال دیا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ تبھی مجھے خالو کی آواز سنائی دی، اچھا تم میرے پیچھے مجھے وحشی درندہ کہتی ہو؟ آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وحشی درندہ کون ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے خالہ کو تھپڑ دے مارا اور خالہ زور زور سے رونے لگی۔ تب ہی خالو کہنے لگا، میں تمہیں آخری چانس دے رہا ہوں، اگر چند ماہ میں تم امید سے نہ ہوئی تو میں دوسری شادی کر لوں گا۔ مجھے لازمی بچہ چاہیے۔ خالو خالہ پر یوں برس پڑا تھا جیسے اس بات کی ذمہ داری خالہ کی ہی تھی۔ خالہ سسکیاں لیتے رہی، مگر خالو کو اس کے آنسو بھی نظر نہ آئے۔ نہ ہی خالہ کی سسکیوں نے اس کے سخت دل پر کوئی اثر کیا۔ یہ سب مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں کچن میں آ کر رونے لگا۔ میں بہت نرم دل تھا، اس لیے مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوا تھا۔ خالو اسی دن کے بعد گھر سے باہر نہیں گیا۔ یہ دیکھ کر میں تڑپنے لگا، کیونکہ مجھے خالہ کے کمرے میں جانے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ خالہ کو بے بسی سے آتے جاتے دیکھ رہا تھا، مگر میں اسے کوئی بات نہیں کر پا رہا تھا۔ اگلے 2 ہفتے تک خالو گھر پر ہی رہا، مگر ایک دن اس کی کال آئی تو وہ شہر سے باہر چلا گیا۔ میں جلدی سے خالہ کے کمرے میں آیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ خالہ کی طبیعت بہت خراب ہے اور وہ بہت تکلیف میں ہوگی، مگر جیسے ہی میں خالہ کے کمرے میں گیا یہ دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ خالہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ وہ تیزی سے میرے پاس آئی اور میرے کان میں ایک بات کہہ دی جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ خالہ امید سے تھی اور اس بات کو لے کر وہ بہت خوش تھی۔ وہ کہنے لگی، تمہارا خالو مجھ سے بھی بہت خوش ہے، آخر اس کی محنت رنگ لے آئی۔ آج وہ یہ خوشخبری اپنے والد کو سنانے گیا ہے۔ یہ سن کر میں ڈرتے ڈرتے خالہ سے کہا، لیکن اگر اس بار بھی آپ کا بچہ پیدا ہوتے ہی مر گیا تو؟ یہ سن کر خالہ نے میری طرف دیکھا اور میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگی، ایسی بدشگونی کی باتیں اپنے منہ سے مت نکالو، اس بار میرا بچہ زندہ سلامت رہے گا۔ یہ سن کر میں نے خالہ سے کہا، ایسا ہی ہوگا۔ خالہ کو میں نے پہلی بار اتنا خوش دیکھا تھا، اس لیے میں ابھی اس کی خوشی میں خوش ہو گیا۔ میں رات دن خالہ کا خیال رکھنے لگا۔ خالو کا بھی گھر ہوتا تو اور کبھی شہر سے باہر چلا جاتا تھا، ایسے میں مجھے خالہ کا خیال رکھنا پڑتا تھا۔ خالہ کی ذرا سی طبیعت خراب ہوتی تھی تو میں گھبرا جاتا تھا اور خالہ سے کہتا تھا کہ اس بار ڈاکٹر وغیرہ سے دور رہنا چاہتی تھی، اس لیے خالہ کے 9 مہینے اسی طرح گزر گئے اور میں یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ خالہ اپنی ڈیلیوری کے وقت کیا کرے گی۔ خالہ کی طبیعت خراب ہوئی تو میں نے اس سے کہا، میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں، مگر وہ کہنے لگی، میرے بچے بغیر ڈاکٹر بغیر دوائی کے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے مجھے ڈیلیوری کے لیے کسی ڈاکٹر یا دائی کے پاس نہیں جانا، میں اپنا بچہ خود ہی پیدا کر لوں گی۔ خالہ کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ یہ بات مجھے بہت زیادہ عجیب لگی تھی، کیونکہ آج سے پہلے تو میں نے کبھی ایسا سنا بھی نہیں تھا۔ اکیلی عورت اتنا کچھ کیسے کر لے گی؟ یہ سوچ کر ہی مجھے حیرانگی ہونے لگی۔ خالہ نے مجھے کمرے سے نکال دیا۔ اسی دن خالو گھر آ گیا۔ میں نے فوراً اسے یہ بات بتا دی۔ وہ بھی یہ بات سن کر پریشان ہو گیا اور خالہ کے کمرے میں آ کر اسے ڈانٹنے لگا اور کہا، تم بے وقوفی کی باتیں مت کرو، تم اپنی ڈیلیوری خود نہیں کر سکتی، اس لیے یہ خیال اپنے دل سے نکال دو۔ جس دن تمہاری طبیعت خراب ہوئی ہے تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا، کیونکہ اس بار میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے کو کچھ بھی ہو۔ یہ سن کر خالہ کہنے لگی، وہ بچہ صرف تمہارا نہیں ہوگا، میرا بھی ہوگا، اس لیے مجھے اسے اتنا پیار ہوگا، تم فکر مت کرو، اس بار تمہارا بچہ زندہ سلامت پیدا ہوگا۔ اس کے علاوہ میری ایک شرط ہے۔ یہ سن کر خالو خالہ کی طرف حیرانگی سے دیکھنے لگے۔ کیسی شرط؟ یہ سن کر خالہ نے اپنے شور سے کہا کہ وہ سب سے چھپ کر جنگل میں اپنے بچے کو جنم دے گی۔ یہ سن کر خالو اور بھی ہکا بکا رہ گیا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ خالو خالہ پر غصہ کرنے لگے، مگر خالہ کہنے لگی، تمہیں مجھ پر اعتبار کرنا ہوگا، کیونکہ ایسا کرنا ہمارے بچے کے لیے بہت ضروری ہے۔ خالو کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، اسے خالہ کی بات ماننی ہی پڑی۔
خالو نے کہا اگر میرے بچے کو کچھ ہوا تو میں تمہیں اس بار چھوڑ دوں گا۔ یہ سن کر خالہ رونے دھونے کی بجائے مسکرانے لگی اور خالو سے کہا ٹھیک ہے، اگر اس بار ایسا ہوا تو میں خود ہی تمہارا گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گیا، مگر خالو مان گیا۔ اس نے خالہ سے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں ایسا کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ ایسا کہہ کر خالو کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ میں نے خالہ کے پیر پکڑ لیے اور اس سے کہا یا آپ نے ایک ایسا فیصلہ کیا ہے، آپ خود سے بچے کو جنم نہیں دے سکتی؟ ایک عام اتنا آسان نہیں ہے، پلیز رک جائیں، ایسا مت کریں۔ یہ سن کر خالہ نے مجھے پکڑ کر کھڑا کر دیا اور کہنے لگی ڈرو مت، مجھ پر اعتبار رکھو۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں جانتا تھا کہ خالہ روز روز کے تماشے سے تنگ آ چکی تھی، اس لیے خالہ یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ پلیز آپ اپنا فیصلہ بدل لیں، کیونکہ آپ اس گھر سے چلی جائیں گی تو میرا کیا ہوگا؟ میں تو آپ کے سارے جی رہا ہوں۔ یہ سن کر خالہ مسکرانے لگی اور کہا میں تمہارے خالو سے بہت پیار کرتی ہوں اور اسے چھوڑ کر جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اس لیے میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی اور تم بھی میرے ساتھ رہو گے۔ یہ سن کر میں اب بھی اعتبار اس لیے میں نے بڑی رازداری سے خالہ سے پوچھا آپ اس جنگل میں اکیلے بچے کو کیسے جنم دیں گی؟ یہ ایک کام بغیر کسی مددگار کے بہت مشکل ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، سوچ لیں، اس سے آپ کے بچے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میری بات سن کر خالہ نے کہا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ یوں ہی دن گزرتے گئے اور خالو اپنے فیصلے پر قائم رہ کر، مگر میں یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ خالہ اکیلے بچے کو کیسے جنم دے گی۔ خالو کو اس دن کچھ ہو نہ جائے، میں خالہ کا سوچ کر ڈرا رہا تھا، مگر خالہ یوں بے فکر تھی جیسے کہ یہ کوئی بڑا مسئلہ ہی نہیں تھا۔ پھر خالہ کی ڈلیوری کا وقت آ گیا۔ اس دن خالہ نے ایک بیگ تیار کیا اور اس جنگل میں جانے کے لیے چل پڑی، مگر میں نے راستے میں اسے روک لیا اور کہا میں آپ کو اکیلے نہیں جانے دے سکتا، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں جی نہیں پاؤں گا۔ مگر خالہ مجھے ٹھکرا کر چلی گئی۔ خالہ کی طبیعت اس دن بہت خراب تھی، مجھے اس کی فکر ہو رہی تھی، اس لیے میں چھپ کر خالہ کا پیچھا کرنے لگا۔ خالہ اس بات سے بے خبر اس جنگل کی طرف بھاگ رہی تھی، پتہ نہیں خالہ کو وہاں کیا برداشت کرنا پڑے گا۔ اس خیال سے میں اس کے پیچھے بھاگتا رہا، ایک جگہ جا کر رک گئی۔ وہاں بالکل سنسان جگہ تھی، اس لیے خالہ زمین پر لیٹ گئی اور زور سے رونے لگی۔ میں بار سوچ رہا تھا کہ آگے بڑھ کر اس خالہ کو اپنی موجودگی کا احساس دلا دوں یا نہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے تجسس تھا کہ آپ خالہ اپنے بچے کو جنم دے گی، اس لیے میں ایک گاڑی کے پیچھے چھپ کر یہ منظر دیکھنے لگا، مگر اسی وقت خالہ نے مجھے دیکھ لیا اور وہ رونے لگی۔ میں سمجھ گیا تھا خالہ اس وقت تکلیف میں تھی، اس لیے میں آگے بڑھا اور اس کی مدد۔ اس دن خالہ نے ایک بچے کو جنم دیا، مگر خود خالہ کی طبیعت خراب ہو گئی، اس لیے میں خالہ کو جنگل سے لے آیا اور ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے خالہ کی جان بچائی۔ جب خالہ کو ہوش آیا تو میں اس خالہ کو دیکھ کر رونے لگا اور کہا آپ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں آپ کے ساتھ مر جاتا۔ یہ سن کر خالہ مسکرانے لگی اور اپنے بچے کے بارے میں پوچھا۔ میں نے اسے بتایا کہ اس کا بچہ زندہ سلامت ہے۔ یہ سن کر خالہ مسکرانے لگی اور اس نے مجھے بتایا دراصل مجھے ایک ایسی بیماری تھی جس میں میرے بچے پیدا ہوتے ہی مر جاتے تھے، اس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں تھا۔ میں دنیا جہاں کے ڈاکٹروں پیروں فقیروں کے پاس جا چکی تھی اور میں مایوس ہو گئی تھی، مگر تب مجھے ایک عورت ملی اور اس نے مجھ سے کہا اگر تم فلاں جنگل میں اکیلے بچے کو جنم دو تو تمہارا بچہ بچ جائے گا۔ مجھ کو یہ بات بہت عجیب لگی، مگر میں نے یہ سن کر اس کی بات پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا اور آج میں نے اپنے بچے کو زندہ سلامت جنم دیا۔ یہ کہہ کر اگر خالہ نے کہا کہ آپ مجھے جلدی سے گھر لے چلو، میں خود تمہارے خالو کو یہ خوشخبری سنانا چاہتی ہوں۔ میں نے سواری کا انتظام کیا اور خالہ کو کندھوں پر اٹھا کر گاڑی تک لایا۔ تھوڑی دیر بعد گھر پہنچے تو خالو پریشانی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ خالہ نے خالو کو ساری رام کہانی سنائی تو خالو کی خوشی دگنی تھی، یوں ان کے گھر میں خوشیاں لوٹ آئیں اور وہ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ ایسی مزید
स्टोरी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।